میں ہوں آپ کا بھائی النور ٹیوٹر سے۔ آج ہم قرآن مجید کی ایک ایسی آیت سمجھنے جا رہے ہیں جس کے بارے میں لوگ بہت کچھ سنتے ہیں، بہت سی باتیں کرتے ہیں، اور بعض اوقات ایسی باتیں بھی مشہور ہو جاتی ہیں جن کا قرآن میں ذکر ہی نہیں ہوتا۔ آج کا موضوع ہے جادو۔ کیا جادو حقیقت ہے؟ کیا ہر پریشانی کو جادو کہنا درست ہے؟ ہاروت ماروت کون تھے؟ اور قرآن ہمیں اس پورے معاملے کے بارے میں کیا حقیقت بتاتا ہے؟ آج ہم جذباتی کہانیوں کے بجائے قرآن کی روشنی میں اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ڈیئر ویورز، ذرا سوچئے، ایک انسان کی زندگی میں اچانک مشکلات آنا شروع ہو جائیں، گھر میں لڑائی، کاروبار میں نقصان، رشتوں میں دوری، دل میں بے چینی، تو فوراً بعض لوگ کہتے ہیں کسی نے جادو کر دیا ہے۔ لیکن رکیے، کیا ہر مشکل کا سبب جادو ہوتا ہے؟ کیا ہر بیماری جادو ہوتی ہے؟ کیا ہر رشتے کی خرابی کے پیچھے کسی کا جادو ہوتا ہے؟ قرآن ہمیں اس معاملے میں ایک بہت اہم حقیقت بتاتا ہے، اور شاید اس حقیقت کو سمجھنا ہماری بہت سی غلط فہمیوں کو دور کر دے۔ اللہ کا فرمان، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُونَ الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اور یہ سلیمان کے عہد حکومت میں اس جادو کے پیچھے پڑ گئے جو شیاطین پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہ کیا بلکہ شیطان کافر ہوئے جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور یہ تو اس جادو کے پیچھے بھی پڑ گئے تھے جو بابل شہر میں دو فرشتوں ہاروت و ماروت پر اتارا گیا تھا، اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہ سکھاتے جب تک یہ نہ کہہ لیتے کہ ہم تو صرف لوگوں کا امتحان ہیں۔ تو اے لوگو، تم اپنا ایمان برباد نہ کرو۔ وہ لوگ ان فرشتوں سے ایسا جادو سیکھتے جس کے ذریعے مرد اور اس کی بیوی میں جدائی ڈالتے، حالانکہ وہ اس کے ذریعے کسی کو اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، اور یہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو انہیں نقصان دے اور انہیں نفع نہ دے، اور یقیناً انہیں معلوم ہے کہ جس نے یہ سودا لیا ہے آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں، اور انہوں نے اپنی جانوں کا کتنا برا سودا کیا ہے۔ کیا ہی اچھا ہوتا اگر یہ جانتے۔ ڈیئر ویورز، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے ان چیزوں کی پیروی کی جو شیاطین حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے بارے میں پڑھا کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ واضح فرماتا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا بلکہ شیاطین نے کفر کیا،
جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور آگے ہاروت و ماروت کا ذکر آتا ہے۔ وہ کسی کو کچھ سکھانے سے پہلے خبردار کرتے تھے، ہم تو صرف آزمائش ہیں، بس تم کفر نہ کرو۔ یہاں قرآن ہمیں ایک بہت اہم بات سمجھا رہا ہے، جادو کوئی کھیل نہیں تھا، اور نہ ہی قرآن اسے معمولی چیز کے طور پر پیش کرتا ہے۔ ڈیئر ویورز، اس آیت میں اللہ تعالیٰ حضرت سلیمان علیہ السلام کی صفائی بیان فرماتا ہے، یعنی لوگوں نے جو غلط باتیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں پھیلائیں، قرآن نے انہیں رد کر دیا۔ یہ ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے، کسی کے بارے میں کوئی بات سن لینا کافی نہیں، ہمیں دیکھنا چاہیے اس کی دلیل کیا ہے، اس کا ذریعہ کیا ہے، اور قرآن و سنت اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ آج سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے، کوئی شخص کہتا ہے اگر گھر میں یہ چیز ہو تو جادو ہے، دوسرا کہتا ہے اگر خواب میں یہ نظر آئے تو جادو ہے، تیسرا کہتا ہے اگر فلاں شخص آپ سے ناراض ہے تو اسی نے جادو کیا ہے، اور لوگ بغیر تحقیق کے ان باتوں پر یقین کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں ہمیں رکنا چاہیے۔ اسلام ہمیں وہم میں مبتلا ہونے کے بجائے دلیل اور صحیح علم کی طرف بلاتا ہے۔ اس بات کو ایک مثال سے سمجھیے۔ فرض کریں کسی انسان کو مسلسل تھکن رہتی ہے، وہ ڈاکٹر کے پاس جانے کے بجائے فوراً یہ فیصلہ کر لے مجھ پر جادو ہے، اور علاج ہی نہ کروائے۔ کیا یہ دانش مندی ہے؟ نہیں، اسلام ہمیں اسباب اختیار کرنے سے نہیں روکتا۔ بیماری ہو تو علاج بھی کریں اور اللہ سے دعا بھی کریں، پریشانی ہو تو مسئلے کا حل بھی تلاش کریں اور اللہ سے مدد بھی مانگیں۔ یعنی دین ہمیں نہ غفلت سکھاتا ہے اور نہ بے بنیاد خوف۔ ڈیئر ویورز، آیت 102 میں ایک اور بہت اہم بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگ ایسی چیز سیکھتے تھے جس سے میاں بیوی کے درمیان جدائی پیدا کی جا سکتی تھی۔ یہاں ذرا اپنے معاشرے کے بارے میں سوچئے، آج کتنے رشتے غلط فہمیوں، غصے، بدگمانی اور دوسروں کی باتوں کی وجہ سے خراب ہو جاتے ہیں۔ ہر رشتے کے ٹوٹنے کو فوراً جادو قرار دینے کے بجائے ہمیں اپنے رویوں کا بھی جائزہ لینا چاہیے۔ کیا ہم ایک دوسرے کو وقت دیتے ہیں؟ کیا ہم ایک دوسرے کی بات سنتے ہیں؟ کیا ہم معاف کرتے ہیں؟ کیا ہم بدگمانی سے بچتے ہیں؟ یہ سوال بھی بہت ضروری ہیں۔ ڈیئر ویورز، کبھی کبھی انسان اپنی زندگی کی ہر مشکل کا ذمہ دار کسی دوسرے کو بنا دیتا ہے۔ کاروبار خراب ہوا، کسی نے کچھ کر دیا ہوگا۔ رشتہ خراب ہوا، یقیناً جادو ہے۔ بیماری آئی، کسی کی نظر یا جادو ہے۔ لیکن کبھی انسان خود سے یہ نہیں سوچتا کیا میرے اپنے کسی عمل نے بھی اس معاملے میں کردار ادا کیا ہے؟ یہ سوال مشکل ہے لیکن بہت ضروری ہے۔ ڈیئر ویورز، قرآن بتاتا ہے کہ ہاروت و ماروت لوگوں کو خبردار کرتے ہوئے کہتے تھے ہم تو آزمائش ہیں، بس تم کفر نہ کرو۔ یعنی انسان کو اختیار دیا گیا تھا اور اسے پہلے ہی خبردار کر دیا جاتا تھا۔ یہاں سے ہمیں ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے۔ ہر علم ایسا نہیں ہوتا جسے حاصل کرنا فائدہ مند نہ ہو۔ کچھ چیزیں انسان کو فائدہ دیتی ہیں اور کچھ چیزیں اسے تباہی کی طرف لے جا سکتی ہیں۔ اس لیے علم کے ساتھ تقوی اور ذمہ داری بھی ضروری ہے۔ ڈیئر ویورز، آج ہمارے پاس بھی بے شمار معلومات ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہر چیز مل جاتی ہے، AI سے ہمارے ہر سوال کا جواب مل جاتا ہے، لیکن ہر معلومات ہمارے لیے فائدہ مند نہیں۔ کچھ چیزیں ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہیں اور کچھ چیزیں ہمارے دل کو خراب کرتی ہیں۔ اس لیے
صرف یہ نہ دیکھیے کہ مجھے کیا معلوم ہو سکتا ہے، بلکہ یہ بھی سوچیے مجھے کیا معلوم کرنا چاہیے۔ یہ فرق بہت اہم ہے۔ ڈیئر ویورز، اگر انسان کو جادو یا کسی نقصان کا خوف ہو تو سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کرے، نماز کی پابندی کرے، قرآن کی تلاوت کرے، اللہ سے دعا کرے اور قرآن و سنت سے ثابت اذکار اور مسنون دعاؤں کا اہتمام کرے۔ ساتھ ہی اگر کوئی جسمانی یا ذہنی مسئلہ ہو تو مناسب ماہر سے علاج بھی کروائے۔ اللہ پر توکل کا مطلب اسباب چھوڑ دینا نہیں، بلکہ اسباب اختیار کرتے ہوئے دل کا بھروسہ اللہ پر رکھنا ہے۔ ڈیئر ویورز، آج اپنے آپ سے 3 سوال کریں۔ پہلا، کیا میں ہر مشکل کو فوراً جادو سمجھ لیتا ہوں؟ دوسرا، کیا میں سنی سنائی بات پر یقین کرنے سے پہلے تحقیق کرتا ہوں؟ تیسرا، کیا مشکل آنے پر میرا پہلا رخ اللہ کی طرف ہوتا ہے؟ اگر ان 3 سوالوں کے جواب ہم نے ایمانداری سے دے دیے تو شاید ہمیں اپنے اندر بہت کچھ بدلنے کی ضرورت محسوس ہو۔ ڈیئر ویورز، یاد رکھیے، جادو کا خوف آپ کی زندگی پر حاوی نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کا رب اس خوف سے کہیں بڑا ہے۔ مشکل کتنی بھی بڑی ہو، اللہ کی قدرت اس سے بڑی ہے۔ پریشانی کتنی ہی لمبی ہو، اللہ کی رحمت اس سے وسیع ہے۔ اور اگر دل میں خوف پیدا ہو تو لوگوں کے دروازوں پر بھٹکنے کے بجائے اپنے رب کے دروازے پر جائیں۔ ڈیئر ویورز، اگر آج سورہ بقرہ کی آیت 102 نے آپ کو ایک نئی بات سمجھائی ہے تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ شاید آپ کا ایک شیئر کسی ایسے شخص تک پہنچ جائے جو خوف اور وہم میں مبتلا ہے اور اسے قرآن کی روشنی میں صحیح بات سمجھنے کی ضرورت ہو۔ قرآن سیکھیے، قرآن سمجھیے اور قرآن پر عمل کریں۔ میں تھا آپ کا بھائی النور ٹیوٹر سے۔ اللہ حافظ۔